آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر کہ کسی نماز پڑھتے ہوئے انسان کسی مصلی کے سامنے سے گزرنا کیسا. کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے سے گزرے، اس کی نماز کے سامنے سے گزرے، یا عام الفاظ میں کہیں اس کی نماز کو کاٹے، تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ آج ہم اس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مصلی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس میں جو کچھ گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا. راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے یا 40 مہینے یا 40 سال. یہ حدیث سیاہ ستہ میں ابو زحیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہوئی ہے. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 40. راوی کہتے ہیں مجھے نہیں یاد حضور نے 40 دن کہے تھے یا 40 سال کہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ چاہے 40 دن ہو، چاہے 40 مہینے ہو، چاہے 40 سال ہو، یعنی کہ کوئی شخص وہاں پر نہیں، کوئی شخص اگر 4 رکعت کی نیت کرے بھی کھڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے 4 رکعت نماز کوئی شخص 5 منٹ 6 منٹ میں مکمل کر لے گا. لیکن حضور نے تو کیا فرمایا کہ اگر 40 دن میں اگر دن ہی مان لیے جائے، کیونکہ صحابی کو نہیں یاد 40 کے آگے کیا فرمایا، تو اگر 40 دن بھی کہے یا 40 سال کہے تو فرمایا گیا کہ وہ کھڑا رہے. یہ بہتر ہے اس کا کھڑا رہنا اور انتظار کرنا کہ اس کی نماز مکمل ہو جائے، اس کے کہ اس کی نماز کو کاٹ کے چلا جائے. یہ اتنا سخت گناہ کا کام اور اتنا ناجائز کام ہے. اسی طریقے سے امام مالک نے روایت کیا کہ کعب احبار فرماتے ہیں نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جانتا اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا. یعنی اگر کسی کو پتا ہوتا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ کا کام ہے تو وہ زمین میں دھس جانا پسند کرتا، لیکن کبھی کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزرتا، اس کی نماز کو نہ کاٹتا. دوسری چیز یہ کہ کوئی شخص اگر کسی نمازی کے سامنے سے نکل گیا یا اس کی اپنی زبان میں کہ نماز کو کاٹ دیا تو نمازی کے آگے سے بلکہ موضع سجود کہتے ہیں اس حصے کو کہ جہاں تک جب کوئی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سجدے گاہ کی جگہ پہ جب اس کی نگاہ ہوتی ہے تو بہت سارا جگہ پھر بھی اس کو سامنے نظر آتی رہتی ہے. تو نمازی کے پیروں سے لے کے جہاں تک اس کی نگاہ سجدے پہ دیکھتے ہوئے، سجدے گاہ کی جگہ پہ دیکھتے ہوئے بھی کیا ہوتا ہے، تھوڑی دور تک جو نظر جا رہی ہوتی ہے اسے موضع سجود کہا جاتا ہے. تو کوئی بھی شخص ہے اگر کسی شخص کے سامنے سے گزر رہا ہے اور موضع سجود سے گزر رہا ہے تو اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ شخص سخت گنہگار ہے. ہاں، جس کی نماز کٹی ہے، جس کے سامنے سے گزرا کوئی شخص، تو یہ سمجھ لیجیے اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، چاہے اس کے سامنے سے گزرنے والا مرد ہو، عورت ہو، کتا ہو، گدھا ہو، کوئی بھی جانور ہو، نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز نہیں خراب ہوتی. جو نکلا، جو گزرا، اس کی آخرت خراب ہوتی، اس کو گناہ عظیم میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، ہم اس بات کا خیال رکھیں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور اگر ہمیں 2 4 5 منٹ رکنا بھی پڑ جائے تو ہم کھڑے ہو کے انتظار کر لیں، اس کی نماز کو نہ کاٹے، یعنی اس کی نماز کے نمازی کے سامنے سے نہ گزرے. اب بات کرتے ہیں کوئی شخص، اب اس کو بہت ضروری نکلنا، کسی کو استنجا لگ گیا مسجد کے اندر ہی، اب اگر نہیں نکلتا ہے تو پیشاب چھوٹ جائے گی مسجد کے اندر ہی، یا کسی شخص کے مالک نے بلایا ہے اس کو کہ بس 10 منٹ کے اندر یا 15 منٹ کے اندر نماز پڑھ کے آؤ، اس سے زیادہ اگر وقت نہیں لگانا. اب پتا ہے کہ اگر یہ 5 منٹ نماز پڑھتے رہیں گے تو میرا مالک مجھ کو کام سے نہ نکال دے، یا کسی کو بہت ارجنٹ کام آ گیا کہ جس کو جانا ہے شرعی طور پہ، والدین کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کو خبر ملی تو اسے بہت جلد جانا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اب اس کے لیے کہا گیا کہ وہ سترا ایک شرعی ہیلا بھی انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے نمازی کے سامنے سے گزرنا ہے اگر کوئی شرعی وجہ آ جائے. ایک چیز ہم لوگ اور جان لیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادھر سے آئے اور ادھر نکل گئے، یہ گزرنا ہوتا ہے. کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے سامنے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا تھا، اب اگر وہ وہاں سے ہٹا تو ہٹنے کو آپ اس میں داخل نہیں کریں گے. گزرنا الگ چیز ہے، ہٹنا الگ چیز ہے. اگر کوئی شخص ہٹنا چاہے، تمام علماء اس میں متفق ہے کہ انسان اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ ہٹ رہا ہے تو وہ ہٹ سکتا ہے. اب ہم لوگ سترے کے بارے میں انشاءاللہ اگلے بیان میں جانیں گے کہ کیا چیز سامنے رکھ لی جائے کہ جس کی وجہ سے کوئی سامنے سے نکلے تو اس کو گناہ نہ